آئندہ دین کی نصرت کا دروازہ اللہ کھلا رکھے گی. دین کی نصرت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا اور مسلمانوں سے اس کا تقاضا رہے گا کہ دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ دلیل ہے. اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو. تو مدد کا مطالبہ ہے، اس لیے مدد کا دروازہ کھلا رہے. ہجرت کا دروازہ تھا وہ بند ہوا، تو مکہ فتح ہو گیا، دارالاسلام ہو گیا، اب وہاں سے ہجرت کرنے کا کوئی سوال نہیں. نصرت اس کا دروازہ کھلا رہے گا. اور یہ اہم چیز ہے دین کی مدد. حضور فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لو لم یکن الہجرہ لکنت رجلا من الانصار، ہجرت نہ ہوتی تو پھر میں بھی ایک انصاری آدمی ہوتا. کیونکہ ہجرت آئی، ہجرت کا حکم آیا، میں مہاجرین میں سے ہوا. اور ہجرت افضل ہے، ہجرت کی وجہ سے نصرت ہوئی ہے. لیکن اگر ہجرت نہ ہوتی تو پھر کون سا مقام تھا؟ ہجرت نہ ہوتی تو پھر میں لکنت رجلا من الانصار، کہ میں بھی انصاری آدمی ہوتا. یہ شرف ہے نصرت کا کہ نبی اس مقام کو پہلے نمبر میں پسند کر رہے ہیں. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری لوگوں میں سے ایک انصاری ہوتا، نصرت کرنے والوں میں سے مددگار ہوتا. شرف ہے، بزرگی ہے. نصرت انصار کے حصے میں آئی، محرومی کفار قریش کے حصے میں آئی، یہ بزرگی ان کے حصے میں آئی. اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اور جس کو اللہ نہیں دے گا اسے کوئی نہیں دے گا، اور جس کو اللہ دے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کی شان ہے، بہت بے نیاز ہے. لینا چاہا تو ان کو دیا. حالانکہ زمینداری کرنے والی قوم تھی، کوئی میدانی قوم نہیں ہے، قریش کا میدانی تھے. ہاں، تو میدان والوں کو پچپا کر دیا، چلو یہاں سے ان کو آگے لائے، کیونکہ وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. تو نصرت کی وجہ سے یہ حضرت اپنے نصرت میں وفادار ثابت ہوئے. ہاں، وفادار. سب سے زیادہ وفادار مہاجرین ہیں نصوص کے حساب سے. سب سے زیادہ وفادار کون ہے؟ اس بات سونا نہیں بیٹھ کے یہاں. ہاں، جتنا طالب علم سبق پڑھتے ہیں، جتنا ہم تو باتیں کرتے ہیں، آپ کو سبق یاد کرنا ہے، مجھے بھی یاد کرنا ہے. تو سونا نہیں بیٹھتا کہ یار یہ تو آدھی سنے گا آدمی، آدھی نہیں وہاں جا کے آدھی بیان کرے گا دنیا. یوں بڑے کہتے تھے، یوں بڑے کہتے تھے، بڑے نے ایسا نہیں کہا. تو آدھی سنی، آدھی نہیں سنی. تو جاگ کر کے سنو گے نا. ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا بتاؤ. ہاں، مہاجرین سب سے سچے. مہاجرین سب سے سچے، انہوں نے اللہ کے نبی کو سچا جانا، سچا مانا اور ساتھ دیا، سنگین حالت میں ساتھ دیا. مہاجرین کے بارے میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، سورہ حشر کی آیت میں اولئک هم الصادقون. اور آیت ختم ہوئی ہے. یہ مہاجرین، یہ لوگ سچے. تو مہاجرین سب زیادہ سچے، سب زیادہ وفادار. دوسرے نمبر میں سچے جو ہے وہ انصار، انہوں نے سچوں کی بھی قدر کی یا مہاجرین کی، اور سب ان کے کام کی بھی قدر کی اور ان کے کام کو جگہ بھی دی. ان کی بھی قدر کی، یعنی خدمت کی ان کی.
ان کے کام کی بھی قدر کی کہ ان کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے انصار نے حصہ لیا. اس کو مہاجرین محسوس کرتے تھے کہ انصاری بھائی کام میں ہم سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے. سیرت پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے کہ انصار کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے. ایک دفعہ مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اشکال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ جو ہے انصار مدینہ تو بڑے جگر والے لوگ ہیں، بڑے عجیب لوگ ہیں، خدمت بھی خوب کی ہماری، ہمیں آسرا بھی دیا، نبی کی بھی نصرت کی، جان مال بھی خوب لگایا، وہ قربانی بھی ان کی زیادہ. کیوں کہ ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو شہیدوں کی تعداد انصار کی زیادہ. شہید کون زیادہ ہوتے ہیں کہ انصار، تو شہداء ان کے زیادہ، خدمت ان کی زیادہ، تو خدمت میں بھی یہ آگے، نصرت اور قربانی میں بھی یہ آگے، پھر اپنی نفیس اور قیمتی چیزیں ہمارے کام میں بھی لگائی، زمینیں دی، گھر دیے، تو ان کو سارا اجر و انعام مل جائے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ بہنوں ان کے سامنے تھا کہ ہمیں کیا ملے گا، یہ آگے ان کو اللہ تعالیٰ سارا اجر و انعام دے گا. کیوں؟ انہوں نے بڑھ چڑھ کر انصار نے جب زمینیں مہاجرین کو دینا چاہیے کہ ہمارے باغات ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، زمین دے دیں ان کو، انہوں نے فرمایا کہ زمین تو آپ لوگ دو گے لیکن یہ زمین میں کیا کریں گے؟ مکے والے تو کھیتی کرنا جانتے ہیں، یہ تو تاجر لوگ ہیں، یہ کھیتی کرنا کیا جانے، تو آپ لوگ زمین جاؤ گے تو یہ کیا کر سکیں گے؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا زمین کا جو کام ہے کھیتی کا، محنت کا، یہ تم کرو، اور جب پیداوار آ جائے تیار تو وہ بانٹ کر کے ان کو دو، کیوں یہ کھیتی کا کام نہیں جانتے. تو کھیتی بھی کر دیتے، اور پھر جب زمین فصل تیار ہو کر آ جائے تو پھر وہ فصل بانٹ کر کے دیتے، اور اس میں زیادہ حصہ پیداوار کا مہاجرین کے حصے میں جاتا تھا، وہ بانٹتے تھے. اس لیے مہاجرین پر یہ تاثر پیدا ہوا کہ یہ تو خدمت بھی خوب کرتے ہیں، نفیس مال بھی ہم کو دیتے ہیں، قربانیاں بھی ان کی زیادہ، شہداء بھی ان کی زیادہ، ان کو تو ساری فضیلت اللہ کے وعدوں والی اسی کو مل جائے گی، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ وہاں پر یہ حرص تھا، حسد نہیں تھا. اللہ سے ہی زیادہ لے لیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ بولے کل درجات و عابدوں کا اصول ہے اللہ کے یہاں سے کہ ہر ایک کو ان کے عمل کے حساب سے درجے ملیں گے، تو ان کو ملیں گے درجے، اس لیے سارا یہی لے جائے. سچوں کو درجوں کی فکر ہوتی ہے، اجر و انعام کی فکر ہوتی ہے، انعام کی فکر ان کو نہیں ہوتی، انعام کی فکر ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ انصار کو دیں گے وہ تمہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. کہ وہ کیا شرط ہوگی؟ کہ وہ شرط یہ ہوگی کہ تم ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو. ہاں یہ اصول بتایا کہ جو ساتھی زیادہ کام کرے ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے بارے میں حق شناس رہو، ہم کا حق ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کر لیتے ہیں، جو مجھ سے نہیں ہو جایا یہ کر لیتے ہیں.